بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ حضرات نے سورہ نساء کی 150 آیات کی تفسیر سماعت فرما لی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 151 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اس بری عادت کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں وہ فرق کرتے ہیں، کچھ اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے، اور رسولوں کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو یہ فرق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو فرق کرنے والے ہیں نا، تو فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی ہے جو پکے سچے پکے ٹھکے کافر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرقہ جو نا، وہ بھی فرقہ بھی اسے کہتے ہیں نا جو کسی کو نہ مانے۔ نہیں سمجھائے؟ خواہ کسی نبی کو نہ مانے، یا کسی ولی کو نہ مانے، یا کسی صحابی کو نہ مانے، یا کسی اہل بیت کو نہ مانے، تو بالکل یہی اہل کتاب کی عادت ہوتی ہے ان فرقوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اہل کتاب ہے نا، جنہوں نے فرق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ تو اب دیکھو نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی کسی کو بھی کافر نہ کہو۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کیا، یا نبیوں پیغمبروں کے درمیان ایمان لانے میں فرق کیا، اللہ پاک نے انہیں خود فرمایا یہ پکے سچے کافر ہیں، پکے ٹھکے، یعنی کہ کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو چڑھانے کے لیے تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں کہنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں کہنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو اس لیے جہاں ضرورت ہو تو وہاں بتانا ضروری ہے، ورنہ پھر مسلمانوں میں اور کافروں میں، صحیح عقائد والوں میں، غلط عقائد والوں میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ایک عام جو مسلمان ہے وہ مغالطے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہو تو وہاں کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ پھر آگے ان کا انجام ذکر کر دیا، یہ تو فرما دینے بھی یہ پکے کافر ہیں۔ پھر انجام آ گیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جس کے اندر ان کو عذاب بھی ہوگا، ساتھ ان کو ذلیل بھی کیا جائے گا، رسوا بھی کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں مانی اور ان چیزوں کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں او جی ہمیں کیا پتہ ہے کون سی فرقہ صحیح ہے، کون سی جماعت صحیح ہے، تو ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اصل میں دین سے اپنا پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ بتایا تھا فرقے بنیں گے میری امت میں، فرقوں کے بارے میں بتایا تھا، اور کچھ کا تو نبی علیہ السلام نے نام بھی لے دیا، ان کے نشانیاں بھی بتا دی جی، جیسے خارجیوں کے بارے میں، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں، اور بہت سارے ایسے فرقے، ان کی بڑی وضاحت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اجمالی طور پر بھی فرمایا کہ فرقے بنیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان میں ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، اور اس کی نشانی نبی علیہ السلام نے یہ مین بیان فرمائی ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے پر چلنے والی ہو، تو وہ جماعت ہوگی جنتی، ناجی، نجات پا جانے والی۔ تو بھئی اب آپ دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے عمل کو بھی اور سنت کو بھی اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، تو الحمدللہ وہ آپ کو اہل سنت والجماعت ہی نظر آئیں گے، اہل سنت والجماعت۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کریں گے لیکن صحابہ کرام کو نہیں مانیں گے، یا بعض ماننے کا دعویٰ کریں گے لیکن صحابہ کے عمل کو نہیں مانیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ جیسے صحابہ کرام کو مانتے ہیں ایسے ان کے عمل کو بھی مانتے ہیں، ان کے عمل کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی طریق راستے پر چھوڑ دیا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی نہ ملی ہو، رہنمائی عطا فرما گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرما دیا بھئی ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے جو غلط عقائد و نظریات رکھنے والے ہیں۔ تو بنیاد ہوتی ہے اصل میں عقیدہ، عقیدہ صحیح ہو عمل قبول ہے، عقیدہ غلط ہے تو عمل قبول نہیں ہے، خواہ بندہ جتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ کرے۔ تو الحمدللہ میں کل بھی اس درس پہ، پرسوں بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرقوں سے بچایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرقہ بندی سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ناجی، نجات پانے والی جماعت اہل سنت والجماعت کے ساتھ اللہ پاک نے وابستہ فرمایا ہے، اور اس پر ہمیں شرح صدر بھی ہونا چاہیے الحمدللہ، اور ہمیں اس کے بارے میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے۔ تو آگے ذکر آگے ان لوگوں کا جو نجات پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور دیگر جتنے بھی رسول ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔
ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک نے جتنے انسان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی پیغمبر بنا کے بھیجے ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، سچے ایمان والے، تو وہ نبیوں اور رسولوں کے درمیان ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے کہ جی فلاں کو ماننا ہے تو فلاں کو نہیں ماننا۔ تو فرمایا کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ پاک نے ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، پورا پورا اجر۔ تو وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بخشنے والی اور بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو جب اہل ایمان نے اللہ کو بھی مان لیا، تمام نبیوں پیغمبروں کو بھی مان لیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ بلکہ آپ حضرات پہلے بھی سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں بھی فرق نہیں کرتے، اور تمام اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر بھی ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے گا، تین باتیں ہیں، ہم ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کے ایمان اور عمل کو بھی اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، اور ان کا ادب بھی اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کوئی کسی کو مانے گا، کوئی کسی کو نہیں مانے گا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے ہیں جی ایسے باندھ کی بولیاں بولنے والے ہمیں ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں، لیکن میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ جی انہوں نے فلاں کیا تو فلاں کیا تو انہوں نے فلاں کیا ہیں جی۔ تو جو بعض باتیں جو بالکل من گھڑت ہیں، بالکل من گھڑت، نہیں سمجھ آئی، اور بعض باتیں بالکل کمزور ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ایک عام آدمی کے بارے میں بھی وہ باتیں قبول نہیں کی جا سکتی، نہ سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں، اور جن لوگوں سے روایت ہو کے آئی ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کذاب قسم کے، جھوٹے قسم کے، صحابہ کی نفرت میں جلے بنے کولا بنے ہوئے، ان کی باتیں لے کر ان پر اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اور بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن مطلب ان کا مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے۔ بات اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو بھئی ایک آدمی سے میں نے یہی کہا کہ وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم ان کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتا ہوں صحابی تو مانتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ صحابی تو۔ میں نے کہا جب تم نے صحابی مان لیا تو تیرا کیا منہ ہے تو ان پر اعتراض کرے؟ مان لیا نا تم نے صحابی؟ کہتا ہوں صحابی تو مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر تجھے اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بلا تفریق تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک نے ان سے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، اور اللہ پاک نے ان کی تعریفوں میں 450 آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں بلا تفریق کے، کہ یہ نہیں ہے فلاں صحابی ہے فلاں نہیں ہے، نہیں، سب کے بارے میں۔ تو میں نے کہا اب تجھے اعتراض کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے چکنا رہنا چاہیے۔ کئی دفعہ لوگ ہمارے سامنے مولوی صاحب کے بیان، کئی دفعہ نوجوان مجھے بھی واٹس ایپ پہ سوال کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ سنیں جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مولوی صاحب فیصلہ آبادی مر گئے ہیں جی۔ تو آخری وقت میں قبر میں ٹانگی تھی، لیکن نیک شخصیات کے اوپر جو نا وہ بک بک کرتا رہا۔ بندے کو ڈرنا چاہیے نا اللہ پاک سے۔ قبر میں ٹانگے ہیں جی، موت کا وقت، جو آخری وقت ہے، تیرا بوڑھا ہو چکا ہے، تجھے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، تو اس وقت بھی جناب پاک ہستیوں کے اوپر جناب وہ نعوذ باللہ ان کے خلاف زبان دراز کرتا رہا۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے، یاد رکھیں، جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نجات پانے والی جماعت کی نشانی ہے ما انا علیہ واصحابی، یہ نشان نجات ہے، سمجھیں نجات کا نشان ہے، تو جو بھی اس کے خلاف چلے گا ہم نے ان کی داڑھی پگڑی کو تھوڑے دیکھنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا معیار بنا دیا ہے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب اللہ نے ہمارے لیے ایک ترازو بنا دیا، معیار بنا دیا، پیمانہ بنا دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معیار بنا دیا، تو اب ہمارے سامنے کسی کی تقریریں نہ لایا کریں، نہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کے بیان بھیجا کریں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب وہ ان شخصیات کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہے اصلی کوئی اور ہے، لیکن لبادہ اڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نا کسی نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت یہ آپ کی خانقاہ میں، حضرت کی مسجد تھی نا خانقاہ، وہاں لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، تو یہاں نمازی جوتیاں چوری کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ نمازی جوتیاں چوری کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی نمازی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں چور ہوتا، ہاں چوروں کا جب بس نہیں چلتا تو وہ نمازیوں کی شکل بنا کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ چوروں کا جب بس نہیں نہ چلتا وہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے پہ چل رہے ہیں، کوئی نئی جوتی چوک لیا ہمارے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہی کہتے ہیں نا، تو وہ نمازیوں کی شکل بنا کے آ جاتے ہیں اور اپنا کام کر جاتے ہیں۔
تو اس طرح یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کھلم کھلا صحابہ کے دشمنوں کی لانوں میں کھڑے ہوں گے تو کوئی بندہ ہمارا بیان نہیں سنے گا. چلو پگڑی باندھ لو، داڑھی رکھ لو، سامنے قرآن مجید رکھ لو، حدیث کی کتاب رکھ لو، لیکن نظریات بالکل وہی ہیں. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیو، ہم تو الحمدللہ کسی بھی فرق بھی نہیں کرتے، نہ بے ادبی کرتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ حضرات نے یہ باتیں سنی ہم سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تلوار اٹھائی ہے نا، وہ بھی دین کے فائدے کے لیے. کوئی خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ گیا، وہ بھی دین کے فائدے کے لیے. کوئی کسی لشکر کا ساتھی بنا، وہ بھی دین کے فائدے کے لیے. کوئی نہیں بنا تو وہ بھی دین کے فائدے کے لیے. جس میں انہوں نے دین کا فائدہ سمجھا وہی قدم انہوں نے اٹھایا. ہم صحابہ کرام کی نیتوں پر شک نہیں کر سکتے. کیوں بھلا؟ کیونکہ سورج کتنی دور ہے لیکن جب نکلتا ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے کا نور تھا اس کی برکت سے آج میں اور آپ الحمدللہ مومن ہیں، ہمیں کلمہ نصیب ہوا. لیکن جو براہ راست نبی علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا، حضور پاک کے چہرے کے اوپر نظریں پڑیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل مجلس میں بیٹھے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا دیدار کیا اور نبی علیہ السلام کی معیت میں حضور کا ساتھ دے کے جہاد کیا، دین کے کام کیے، اللہ کے نبی سے اپنی اصلاح کروائی، حضور علیہ السلام سے قرآن سنا، فرمان سنا، اپنے دلوں کی صفائی کروائی. تو اب آپ بتاؤ ان کی نیتیں خراب ہو سکتی ہیں؟ بولتے نہیں یار. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں انہوں نے اللہ کی رضا سمجھی، دین کا فائدہ سمجھا، اور کسی بھی ان کا کوئی عمل بد نیت پر مبنی نہیں تھا. تو آپ ان پر آج کے جو لوگ ہیں یہ طرح طرح کی بات کی ان کو کیسے پتہ چل گیا جو فلاں صحابی کے دل میں یہ تھا تو فلاں کے دل میں یہ تھا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں، جتنی بھی پاک شخصیات ہیں الحمدللہ ہم سب کو مانتے بھی ہیں اور ہم ان کا ادب احترام کرنا بھی اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے الحمدللہ، اور ہم اسی پر قائم اور دائم ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی کے اوپر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.